الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ پچھلے درس میں ہم نے بات کی تھی کہ قریش مکہ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، یعنی حضرت ابو طالب کے پاس ہے، آپ کے بارے میں وقتاً فوقتاً آتے رہے اور بار بار انہوں نے آ کے یہی مطالبہ کیا کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں کہ یہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ہماری عقلوں کو کہتے ہیں کہ ٹھیک کام نہیں کر رہی، ہمارے بزرگوں کی توہین کر رہے ہیں، کہتے ہیں ایک ہی خدا ہے اور کوئی نہیں ہے، یہ بتوں کو کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، تو آپ ان کو منع کریں۔ تو حضرت ابو طالب نے ہر دفعہ ان کو باتوں بوتوں میں ٹال ٹول کے واپس کر دیا تھا۔ تو اس طریقے سے اب وہ اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ جو ہے نا اس طرح تو کام نہیں چلے گا، تو انہوں نے پھر مسلمانوں پر اور خاص طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھر بہت ہی زیادہ ظلم و ستم اور یہاں تک کہ قتل کی پھر کوششیں شروع کر دیں، نعوذ باللہ۔ تو اسی سلسلے میں آج جو ہے ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ آج کا عنوان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی تجاویز۔ اس میں بہت زیادہ واقعات ہیں اور بڑی تفصیلات ہیں، تو مختصراً ہی میں جو ہے نا بیان کروں گا آج۔ ہاں، پیج نمبر جو ہے نا آپ 141 141 پہ آ جائیں، لیکن ہم حرفاً کتاب سے نہیں پڑھیں گے، میں ویسے بیان کروں گا، آپ بعد میں تفصیلاً پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وقت ہمارے پاس کم رہتا جا رہا ہے، تو اس وجہ سے ہم بہت سلیکٹڈ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں جو ہے نا بہت سے واقعات ہیں، جس میں 3 واقعات کا ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے ابو لہب کے بیٹے کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے، جو کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد بھی تھا، آپ کی بیٹی کی اس سے شادی ہوئی تھی، دونوں بیٹوں سے شادی ہوئی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو عتیبہ اس کا نام تھا۔ تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ میں جو سورۃ النجم نازل ہوئی تھی اس کا انکار کرتا ہوں، ثم دنا فتدلی، میں اس کا انکار کرتا ہوں۔ اور اتنی بات ہی نہیں کی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھگڑ پڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بھی پھاڑ دیے، اور نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی طرف اس نے تھوکا بھی، لیکن یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہیں گرا۔ تو اتنا جب اس نے مطلب آپ کے ساتھ بدتمیزی اور بد اخلاقی اور اس کی یعنی کہ بدبختی والے کام کیے، تو پھر آخر کار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی۔ جو یہ ہم کہتے ہیں نا حضور پاک نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، ظاہر سی بات ہے جو اس طرح کے ظلم کرے گا تو اس کا حق پھر بنتا تھا، تو آپ نے اس کو بد دعا دی کہ اللہ تعالیٰ کوئی اپنے کتوں میں سے تمہارے اوپر اپنا کوئی تمہارے اوپر کتا چھوڑ دے۔ تو ایسا ہی ہوا پھر کہ یہ جو ہے نا شام کی طرف جاتے تھے تجارت کے لیے، تو یہ وہاں گئے ہوئے تھے اور یہ بھی تھا عتیبہ بھی اس قافلے میں۔ تو وہاں شام کے قریب جو ہے نا جب انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا تو وہاں دیکھا کہ ایک جو ہے نا شیر وہاں پہ دائیں بائیں پھر رہا ہے، تو یہ ڈر گیا، اس نے کہا کہ یہ محمد، اور اس نے کہا کہ محمد نے مکہ میں رہتے ہوئے مجھے یہاں قتل کر دیا ہے، اب میں نہیں بچوں گا۔ لوگوں نے کہا یار ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، اب ہمارا اتنا بڑا قافلہ ہے، اتنے اونٹ ہیں، اتنے گھوڑے ہیں، اتنے لوگ ہیں، سامان ہے، تو ہم جو ہے نا سب کے درمیان میں تمہیں جو ہے نا آپ درمیان میں آ جانا نا، ارد گرد گھوڑے ہوں گے، مطلب اونٹ ہوں گے، سامان ہوگا، لوگ ہوں گے، تو یہاں تک تو نہیں شیر پہنچے گا۔ تو اس کو درمیان میں سلایا اس کو، لیکن رات کو شیر آیا اور اس کو اس نے ہلاک کر دیا اور چیر پھاڑ کر دیا۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچ ثابت ہوئی۔ ایک تو یہ واقعہ۔ اس کے بعد ابو جہل کا واقعہ ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ازلی دشمن تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پہ یہ فرمایا بھی تھا یہ ہماری امت کا فرعون تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں جا کے نماز پڑھتے تھے، تو اس نے قریش کی محفل لگتی تھی، وہاں مشرکین مکہ بیٹھتے تھے، اس نے اپنے لوگوں کے پاس جو ہے نا بات کی، اس نے کہا کہ یہ یہاں پہ روز آ کے نماز پڑھتے ہیں، تو اگر میرا تو دل کرتا ہے کہ میں جو ہے نا یہ جب سجدے میں گئے ہوں تو بہت بڑا کوئی بھاری پتھر اٹھاؤں، اور جب یہ سجدے کی حالت میں ہوں تو ان کے سر کے اوپر مار کے ان کا سر کچل دوں۔
پھر تمہاری مرضی ہے، ابو جہل کہہ رہے باقی لوگوں سے، پھر تمہاری مرضی ہے کہ مجھے جو ہے نا بنو ہاشم یا بنو عبد مناف کے آگے چھوڑ دو، وہ میرے ساتھ جو بھی کریں، یا تم میرا ساتھ دو، یا آپ کی مرضی ہوگی۔ تو لوگوں نے کہا نہیں نہیں، آپ جو کرنا چاہتے ہیں کریں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ سارے کافر اکٹھے تھے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اگلے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں حسب معمول آئے اور آپ نے آ کے نماز پڑھنا شروع کی۔ تو یہ اسی طریقے سے جس طرح اس نے پروگرام بنایا ہوا تھا، ایک بہت بڑا بھاری پتھر لے کر بیٹھا ہوا تھا۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو یہ پتھر اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے قریب آیا۔ تو جب قریب آیا نا تو لوگوں نے دیکھا کہ پھر وہاں سے بھاگتا ہوا واپس آ گیا نا ڈر کے۔ تو اس کے لوگوں نے پوچھا اس کے دوست احباب نے کہ کیا ہوا ہے ابو الحکم، وہ تو اس کو ابو الحکم کہتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ میں جب قریب گیا ہوں تو میں نے ایک ایسا اونٹ دیکھا ہے جیسا میں نے کبھی نہیں دیکھا، اس کی گردن، اس کے دانت اور ہر چیز جو ہے نا بڑی خوفناک تھی، اس طرح کا میں نے کبھی اونٹ نہیں دیکھا، اور وہ مجھے لگ رہا تھا جیسے مجھے کھا جائے گا، تو اس لیے میں وہاں سے بھاگ آیا ہوں۔ تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ واقعہ بتایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ جبریل علیہ السلام تھے، اگر وہ میرے پاس آتا تو وہ اس کی تکہ بوٹی کر دیتے۔ تو یہ ایک واقعہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے قتل کرنے کی کوشش کی گئی۔ اسی طرح تیسرا واقعہ جو ہے عقبہ بن ابی معیط، یہ ہم پیچھے بھی پڑھ رہے ہیں، اس کو ہم نے وہاں پہ بھی پڑھا تھا، قوم کا بدبخت ترین شخص۔ ویسے تو ابو جہل بھی بدبخت ترین ہی ہیں، وہ بھی اسی طرح کا تھا، لیکن یہ جو ہے اس کی بدبختی تو ہر بندے سے بڑی ہوئی تھی۔ اونٹ کی اوجڑی بھی اسی نے لا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں پھینکی تھی۔ اب اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے ہوئے تھے تو اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر اپنا پاؤں رکھ دیا اور اتنا زور سے دبایا کہ قریب تھا کہ آنکھیں باہر نکل آئیں گی۔ تو یہ بہت زیادہ ظلم کیا۔ اور پھر اسی طریقے سے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ طواف کر رہے تھے، تو وہاں پہ بھی یہ کافر لوگ سارے اکٹھے تھے اور انہوں نے آگے سے تان کیا، اس طرح باتیں کریں، لیکن یہی عقبہ بن ابی معیط آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈال کے لپیٹنا شروع کر دی، بل دینا شروع کر دیے، اور قریب تھا کہ آپ کا گلا گھٹ جائے، لیکن کسی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، وہ بھاگے آئے اور انہوں نے آ کے اس کو دھکا دیا اور آپ کو چھڑایا، اور ساتھ کہا کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، بس اس کا یہی قصور ہے۔ تو اس وجہ سے یہ واقعات جو ہیں نا یہ چل رہے تھے، اور یہ حالات و واقعات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یعنی قتل کی کئی جو ہیں وہ کوششیں ہو رہی تھیں۔ تو ظلم جب بڑھتا ہے اور جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی بڑا بے نیاز ہے، جب حالات زیادہ خراب ہوں تو اللہ تعالیٰ پھر اس میں سے امید کی روشنی بھی پیدا کرتے ہیں کبھی بھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بھی حالات رہے، کبھی تبلیغ جاری رکھی، کبھی اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ہم اپنے مشن سے، اپنی جو ہماری نیت ہے، مشن ہے، جو ہمارا نظریہ ہے، اس سے پیچھے نہ ہٹیں، خواہ حالات کچھ بھی ہوں۔ تو ایسا ہی پھر ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر دو بہت بڑی شخصیات جو ہیں ان کو اسلام کی طرف راغب کیا، انہوں نے اسلام قبول کیا، یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 6 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ہیں۔ حضرت حمزہ کا قبول اسلام کا واقعہ یوں ہے کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول خانہ کعبہ کی طرف آ رہے تھے، کوہ صفا کے پاس سے گزر رہے تھے، جو صفا اور مروہ دو جو ہے نا پہاڑیاں تھیں جن کے درمیان صحیح کی جاتی ہے اگر کوئی عمرہ کرنے گیا ہو تو وہاں سے گزر رہے تھے کہ ابو جہل کا بھی وہاں سے گزر ہوا۔ تو اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تو گالیاں دیں، اور بڑی سخت قسم کی گالیاں دیں، اور پھر بھی آپ خاموش رہے، آپ نے کچھ نہیں کہا آگے سے۔ لیکن پھر اس نے ایک پتھر پکڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ مارا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر زخمی ہو گیا۔ یہ واقعہ جو ہے وہی کوہ صفا پہ ایک گھر تھا، وہاں پہ ایک گھر میں ایک لونڈی جو ہے نا وہ دیکھ رہی تھی، اس نے یہ واقعہ دیکھ لیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو جہل نے اس طرح کیا ہے۔
تو حضرت حمزہ جو ہیں یہ بڑے شکار کے شوقین تھے. ان کو اتنا نہیں ہوتا تھا کہ مکے میں کیا سیاست چل رہی ہے, دنیا کیا کر رہی ہے, یہ اپنی دنیا میں مست ہوتے تھے. ہر بندے کا اپنا شوق ہوتا ہے, کچھ لوگوں کے سیاست میں شوق ہوتا ہے, کچھ لوگوں کا اپنے کھیل کود میں. تو یہ شکار کے بڑے شوقین تھے, یعنی جنگل میں چلے جاتے تھے تیر کمان لے کے اور شکار کھیلنے چلے جاتے تھے. تو بڑے بہادر تھے. بعد میں ان کو اسی وجہ سے اسد اللہ و اسد الرسول ہی کا لقب ملا. تو یہ جب واپس آئے نا تو وہ لونڈی نے دیکھ لیا ان کو, ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں, تو اس نے آ کے بتا دیا ان کو کہ آپ کے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے یہ کہا ہے, بہت ہی گندی گالیاں دی ہیں اور آپ کے چوٹ بھی لگائی ہے, پتھر بھی مارا ہے. تو انہوں نے تو سن لیا, تو یہ تو پھر بھڑک اٹھے غصے میں, اور پتہ تھا وہ کہاں ہوگا, سیدھے خانہ کعبہ کی طرف گئے. وہاں یہ لوگ جو ہیں مشرکین مکہ اپنی مجلس لگایا کرتے, جیسے ہمارے پہلے پارک ہوتے تھے یا کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں لوگ جا کے بیٹھ جاتے ہیں, کھیل رہے ہیں, کچھ باتیں کر رہے ہیں. تو اس طرح وہاں پہ بیٹھے ہوتے تھے. یہ بھی وہاں جا کے بیٹھا ہوا تھا ابو جہل. تو یہ گئے غصے کے ساتھ, انہوں نے بھی اس کو سخت پھر برا بھلا کہا, اور اس کے سر پہ اتنی زور سے پھر کمان, جو تیر کمان لے کر گئے, وہی کمان اس کے سر میں زور سے ماری, اور کہا کہ اٹھ ذرا, تو میرے بھتیجے کو گالیاں نکالتا ہے. تو یہی جب انہوں نے مارا تو ظاہر ہے قبائلی زندگی تھی, تو اس کے قبیلے کے بنو مخزوم کے لوگ بھی اٹھ کھڑے ہوئے, بھڑک اٹھے کہ یار ہمارے سردار کو مارا ہے. تو ادھر سے بنو ہاشم والے بھی اٹھ گئے. تو پھر قریب تھا کہ لڑائی ہو جائے, لیکن اس نے خود ہی, بڑا بندہ بہت چلاک بھی تھا یہ, اس نے خود ہی کہا نہیں 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 رہنے دیں, کوئی بات نہیں ہے, میں نے اس کے بھتیجے کو واقعی گالی دی تھی, بڑی سخت گالی دی تھی, بس ٹھیک ہے چپ رہنے دیں. تو پھر سارے لوگ خاموش ہو گئے. تو یہ جو ہے, اچھا اسی اسنا میں یعنی حضرت حمزہ نے جا کے اس کو مارا, اور ساتھ یہ کہا کہ میں بھی اپنے بھتیجے کے دین پہ ہوں, تو نے جو کرنا ہے کر لے. جیسے جذباتی بندہ ہوتا ہے. لیکن پھر حضرت اس وقت تو ایسے ہی حضرت حمزہ نے کہا, لیکن بعد میں پھر یہ صحیح سچے دل سے, یعنی سوچ سمجھ کے جس طرح بندہ ہوتا ہے نا, اس طرح انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو یہ حضرت حمزہ کے قبول کرنے سے اسلام کو بہت تقویت ملی اور بہت مسلمانوں کو خوشی ہوئی. لیکن اس سے بھی بڑی خوشی جو ہے وہ پھر اگلی جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے ہوئی. ان کا واقعہ کچھ اس طرح ہے. ایک تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی, بڑے مشہور ہے, آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یا اللہ ابو جہل بن حشام یا عمر بن خطاب میں سے کسی کو جو ہے نا اسلام کی توفیق دے دے, جو تمہیں زیادہ محبوب ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا اسلام کے بارے میں جب دیکھتے تھے, مسلمان جو ہیں, جو بھی مسلمان ہوتا ہے بڑا ہی پکا ہے اور بڑا مضبوط ہے, تو سوچتے تھے یار کچھ بات تو ہے ان کے اندر. لیکن ابھی تک وہ جاہلی تعصب اور اس طرح کی چیزیں نا کنفیوز سے تھے ایک طرح سے نا. کبھی ان کو غصہ چڑھتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, مطلب اس طریقے سے بھڑک اٹھتے تھے. تو ایک دن ایسے ہی غصے میں جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے کہا کہ میں ان کا خاتمہ ہی نعوذ باللہ کر دوں گا. تو تلوار لیے جا رہے تھے, تو ایک رستے میں ایک بندہ مل گیا, اس نے کہا کہ عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ تو اس نے کہا, انہوں نے کہا کہ میں تو آج محمد کو قتل کر دوں گا, یہ سارے مسئلے کی جو جڑ ہے نا وہ ختم ہی کر دوں گا. یہ سارا جو کچھ ادھر جا رہے ہیں لوگ, کوئی مسلمان ہو رہے ہیں, کوئی ان کے مخالفی نہیں, یعنی مکے میں ایک عجیب سی وہ کشمکش جاری ہے. اس نے کہا کہ تم نے سوچ لیا ہے یہ تمہیں بنو ہاشم اور بنو زہرہ چھوڑ دیں گے؟ اب بنو ہاشم کا تو آپ کو سمجھ آ گئی, بنو زہرہ کون ہے؟ تو یہ شروع میں ہم نے, جیسے میں نے کہا تھا نا, قبائل کا اچھی طرح یاد رکھنے, میں نے بہت آپ لوگوں کو یاد دہانی کروائی تھی. تو بنو زہرہ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال ہے. حضرت آمنہ جو ہیں ان کا جو خاندان تھا وہ بنو زہرہ کہلاتا ہے. تو اس بندے نے کیا کہا کہ تمہیں بنو ہاشم اور بنو زہرہ چھوڑ دیں گے جو تم محمد کو مارو گے. تو یعنی حضور پاک کا ننیال جو ہے, ننیال تو ننیال ہوتا ہے, آپ ابھی بھی دیکھ لیں کسی کا ننیال ہے, اس کو تکلیف پہنچے تو وہ فوراً آ جاتے ہیں نا آپ کے ماموں وغیرہ, ٹھیک ہے نا. اسی طرح حضرت عبد المطلب کے بھی ماموں آئے تھے نا, انہوں نے آ کے جو ہے نا ان کے چچا سے زمین لی تھی. شروع میں ہم نے واقعہ پڑھا تھا. تو حضرت عمر نے کہا کہ لگتا ہے تو بھی بے دین ہو گیا ہے, تو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے کہ ان کے بنو زہرہ اور بنو ہاشم مجھے نہیں چھوڑیں گے. اس نے کہا مجھے چھوڑو, میں مسلمان ہو گیا ہوں یا بے دین ہو گیا ہوں, اپنے گھر کی ذرا خبر لو, تمہاری تو بہن بھی مسلمان ہو گئی ہے اور وہ بھی بے دین ہو گئے. تو انہوں نے کہا اچھا, اور غصے میں آگے گھر آئے, اپنی بہن کے دروازہ کھٹکھٹایا تو ان کو آواز آئی. تو حضرت خباب بن ارت جو ہے نا ان کو سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے, وہ چھپ گئے. انہوں نے کہا دروازہ کھولیں, دروازہ کھولا تو انہوں نے کہا کہ کس چیز کی آواز آ رہی تھی بڑے غصے میں. تو انہوں نے کہا نہیں, ہم تو آپس میں باتیں کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, مجھے کچھ پتہ چلا کہ آپ بے دین ہو گئے ہیں.
تو اس پہ جو ان کے بہنوئی تھے انہوں نے کہا کہ عمر اگر دین جو حق دین ہے، جو سچ ہے، وہ تمہارا جو تمہارا دین ہے اس کے علاوہ ہو تو پھر ضروری تو نہیں ہے کہ ہم تمہاری دین کی بات مانیں جو تم کہہ رہے ہو. اگر کوئی سچا دین اور ہے تو پھر تم ہمیں زبردستی تو نہیں کر سکتے. اس پہ ان کو اور غصہ آیا، ان کو پکڑ لیا، مارنا شروع کر دی. بہن چھڑانے آئی، اس کو زور سے مارا چانڈا تو وہ ادھر جا کے گری، زخمی ہو گئی، خون بہنا شروع ہو گیا. تو اس پہ پھر جب خون بہتا دیکھا اپنی بہن کا تو ظاہر انسان بہت شرمندگی ہوئی. پھر جو نا آرام سے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ کیا چیزیں پڑھ رہے تھے، مجھے ذرا لیا کر دو. تو ان کی بہن نے کہا کہ نہیں، اس طرح نہیں، تم جو ہے نا پہلے غسل کرو تو پھر ہم آپ کو دیں گے. انہوں نے غسل کیا، پھر ان کو دیا جو بھی پڑھ رہے تھے. سورۃ طٰہٰ کا وہ ایک صفحہ تھا، ورقہ تھا، تو وہ انہوں نے پڑھا تو پھر بڑے خوش ہوئے، کہتے ہیں یہ تو بڑا اچھا کلام ہے. تو پھر جو ہے نا حضرت خباب بن ارت نے جب یہ بات سنی کہ کام ہو گیا ہے، پھر وہ بھی نکل آئے، چھپے ہوئے تھے. تو انہوں نے بشارت دی، انہوں نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی، مجھے امید ہے کہ تم ہی ہو، تمہارے حق میں دعا قبول ہو گئی ہے. تو انہوں نے پھر حضرت عمر نے کہا کہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جائیں. تو اسی طرح تلوار گلے میں تھی کہ وہاں پہنچے تو دار ارقم پہ. تو صحابہ کرام ڈر گئے جب انہوں نے درز میں سے دیکھا کہ یہ تو عمر ہیں اور تلوار ہاتھ میں، مطلب گلے میں تلوار ہے. تو حضرت حمزہ اندر تھے. اب دیکھیں حضرت حمزہ پہلے سے حضور پاک کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا مسئلہ، کیوں ٹینشن لے رہے ہو، کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ عمر آئے ہیں اور ان کے گلے میں تلوار بھی ہے. تو حضرت حمزہ نے کہا کہ آنے دو عمر کو، اگر خیر کی ارادہ سے آیا ہوگا تو ہم اس کو خیر دیں گے، اور اگر برے ارادے سے آیا ہوگا تو اسی کی تلوار لے کے اس کا سر قلم کر دیں. تو جب اندر آئے تو پھر حضور پاک نے بھی ان کو سمجھا کہ پتہ نہیں ایسے ہی آئے ہیں. تو آپ نے ایک دو باتیں کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو کلمہ پڑھنے آئے ہوں. پھر کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. تو اس پہ پھر صحابہ کرام نے بہت بلند آواز سے تکبیر کہی کہ پوری وادی گونج اٹھی. تو یوں پھر مسلمانوں کو دو بہت بڑی ہستیاں جو ہے نا مل گئیں. اور اس کے بعد پھر یہی ہوا کہ پھر یہ جو ہے نا پہلے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پہلے ہمیں مکہ میں خانہ کعبہ میں کھلے عام عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی، ہم ڈرتے تھے، ہمیں مارا جاتا تھا. لیکن جب دو یہ مسلمان ہو گئے تو پھر ہم علی الاعلان جو ہے نا وہ عبادت کرتے تھے. اور حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام نے پھر ترقی ہی کی، پھر نیچے کی طرف نہیں گیا. تو یہ ایسی عظیم ہستیاں ہیں. اس کے بعد جو ہے اب جو یہ حالات ہوئے اور مشرکین مکہ نے دیکھا کہ یار یہ تو انہوں نے تو بڑے بڑے لوگوں کو اسلام قبول کر لیا ہے اور حالات تو ہمارے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اب کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ پھر ان کا نا مسلمانوں کا ایسا پکا بندوبست کریں. اور انہوں نے پہلے قتل کی جو تجویزیں تھیں اس سے بھی بڑی ایک تجویز جو ہے وہ متفقہ طور پہ پیش کی، اور یہ کہا کہ مسلمانوں کا بائیکاٹ کر دیا جائے. ان کے ساتھ جو ہے کسی قسم کا نہ کوئی لین دین رکھیں، نہ ان کے ساتھ کوئی تجارت کرے، نہ کوئی شادی بیاہ کرے، نہ کوئی بول چال کرے، کوئی آنا جانا، بالکل بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ اور ہر طرح کی پابندیاں. یہ جب صورتحال ہوئی تو ظاہر ہے حضرت ابو طالب جو ہیں وہ بنو ہاشم کے اور بنو مطلب کے سردار تھے. تو انہوں نے اسی اثناء میں جب یہ حالات و واقعات چل رہے تھے، قتل کی سازشیں چل رہی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو آپ نے دونوں خاندانوں کو جمع کیا جس میں کافر اور مسلمان سارے لوگ ہی شامل تھے، اور ان کو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ چل رہا ہے ان کے بارے میں، تو آپ لوگ جو ہے نا اتفاق اور اتحاد رکھیں اور اپنے بندے کی حفاظت کرنی ہے. ہم نے قبائلی نظام میں یہ نہیں دیکھا جاتا تھا، اپنے بندے کو بچانا ضروری ہوتا تھا ورنہ جنگ ہوتی. اور دوسرے مشرکین مکہ کو بھی اندازہ تھا کہ اگر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی تکلیف پہنچائی تو پھر یہاں پہ بہت جنگ ہوگی، بہت لوگ قتل ہوں گے. بنو ہاشم اور بنو مطلب بہت بڑے خاندان ہیں، تو یہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے پھر. لیکن انہوں نے پھر یہ قتل کی بجائے پھر بائیکاٹ کر دیا. اور اس وجہ سے حضرت ابو طالب جو ہیں دو پہاڑوں کی درمیان میں ایک جگہ گھاٹی جو ہے شیب ابی طالب جس کو کہتے ہیں، وہاں پہ پھر دونوں خاندانوں کو لے آئے کیونکہ انہوں نے ہر طرح سے پابندیاں لگا دی تھیں. اور یوں پھر یہاں پہ 3 سال جو ہے 7 نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر 10 نبوی تک جو ہے نا صحابہ کرام اور تمام لوگ جو ہے یہ وہاں پہ بند رہے ہیں، قید رہے ہیں. اور ان کے اوپر ہر طرح کی پابندیاں تھیں، بھوک اور افلاس کے حالات تھے، کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، لوگ پتے کھا کے اور چمڑا کھا کے گزارا کرتے رہے ہیں.
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ مجھے اتنی شدید بھوک لگی اور رات کو میں چل رہا تھا تو میرے پاؤں کے نیچے کوئی نرم سی چیز آئی تو میں نے اسی کو دھو کے کھا لیا. مجھے آج تک نہیں پتہ چلا وہ کیا چیز تھی. یعنی اور پتے کھا رہے ہیں, عورتوں کی آوازیں باہر جا رہی ہیں بلکنے کی, بچے رو رہے ہیں. تو یہ حالات 3 سال وہاں گزارے, اور اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیتے رہے. حج کے موقع پہ اسی گھاٹی سے نکل کے لوگوں کو ملتے تھے, تبلیغ کرتے تھے, ویسے بھی تبلیغ کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور اس میں ساتھ ساتھ جو ہے نا حضرت ابو طالب کی ایک بڑی جو ایک حکمت تھی, وہ اس گھاٹی میں بھی حضور پاک کی حفاظت کر رہے تھے کہ کوئی بندہ کوئی ایسے بیس بدل کے کوئی آ کے آپ کو نعوذ باللہ شہید نہ کر دے. تو جب حضور پاک رات کو سوتے تھے ان کو کہتے تھے آپ سو جائیں. تو ساری دنیا جب سو جاتی تھی رات کو, آدھی رات کو آ کے حضور پاک کو کہتے تھے اٹھیں, اور ان کو اٹھا کے کہیں اور سلاتے تھے. وہاں ان کی جگہ اپنے کسی بھتیجے کسی بھائی کو سلا دیتے تھے تاکہ خدا نہ خواستہ کوئی قتل کرنے کی کوشش کرے تو اس کو پتہ ہو کہ محمد یہاں سوئے ہیں لیکن وہاں آپ تو نہیں ہوں گے. تو یہ اس طریقے سے پلاننگ کرتے رہے. اب اس کے بعد جب 3 سال گزر گئے تو اللہ تعالیٰ بھی انسانوں کے دلوں میں رحم ڈال دیتا ہے. ایک بندہ تھا بنو عامر قبیلے کا, حشام بن عمر. تو اس نے جو ہے نا سوچا, اور یہ غیبی یعنی خفیہ طریقے سے مدد کرتا رہتا تھا, یعنی یہاں پہ آ کے نا اسی طرح حضرت عمر, اسی طرح حضرت خدیجہ کے بھتیجے حکیم بن حزام, یہ لوگ جو نا گھاٹی میں چوری چھپے آ کے تھوڑی بہت گندم اس طرح کی چیزیں دیتے تھے. اسی وجہ سے یہ لوگ زندہ رہے ہیں. ظاہر کچھ نہ کچھ لوگ غیبی مدد کر دیتے, اور یا پھر تھوڑا بہت یہ ہے کہ سامان آتا تھا تو خریدتے تھے باہر کے شہروں سے. اور اس پہ بھی مکہ والوں نے یہ کیا ہوا تھا کہ ادھر جانے نہیں دیتے تھے کسی کو. اگر جاتا بھی تھا نا تو زیادہ قیمت دے کے کہتے تھے ان کو نہ بیچیں, کتنے پیسے لینے ہیں. وہ کہتا تھا نا اتنے درم, اس 1 کلو گندم کے اتنے درم دے دیں. تو کہتے تھے مجھ سے ڈبل لے لو تو ہمیں دے دیں, ان کو نہ دیں. ابو لہب خاص طور پہ اس طرح کرتا تھا. تو یہ شخص جو میں بتا رہا ہوں بنو عامر کا, حشام بن عمر, یہ بھی غیبی طریقے سے اس طرح مدد کرتا تھا چھپی. اس نے جو ہے نا پھر حضرت زہیر تھے ایک, یعنی مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے زہیر, تو ان سے بات کی. اب یہ تو پابندی میں, یہ بنو مخزوم قبیلے میں تھے. ظاہر ہے بہنیں یا مطلب پھوپھیاں تو کسی اور قبیلوں میں بھی بیاہی ہوتی ہیں نا, تو یہ حضور پاک کی پھوپھی کا بیٹا تھا حضرت عاتقہ کا. تو اس کو اس نے کہا کہ یار تمہیں اچھا لگتا ہے کہ تمہارے ماموں تو ادھر قید میں ہوں, مطلب گھاٹی میں ہیں, تو ہم کھائیں پئیں تو تمہیں اچھا لگتا ہے. اس نے کہا کہ یار میں کیا کروں, میں کچھ کر سکتا ہوتا تو کرتا, میں مجبور ہوں. تو اس نے کہا کہ یار میں بھی تمہارے ساتھ ہوں, کوئی اور بندہ تلاش کریں. یہ صحیفہ جو لکھا گیا ہے, جو ایگریمنٹ مسلمانوں کے خلاف ہوا ہے, جو خانہ کعبہ میں لٹکایا ہوا ہے, یہ جو ہے نا ہم اس کو نہیں مانتے, اس کو ختم کرنا چاہیے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, تو کوئی اور بندہ ڈھونڈے. پھر یہ مکے میں گئے تو ایک اور بندے کا نام تھا ابو البختری, اس سے ملے. اس نے کہا کہ میں بھی اس ایگریمنٹ کے خلاف ہوں, مسلمانوں کے بائی کاٹ کے, تو میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. پھر انہوں نے کہا کوئی اور بندہ ڈھونڈے. پھر مطعم بن عدی جو آپ کے مطلب رشتہ دار تھا ایک طرح سے, نوفل کا پوتا تھا, یہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا, تو وہ اس کو ملایا, وہ بھی ساتھ مل گیا. پھر زماں بن اسود بھی مل گیا. تو یہ سارے لوگ جو ہے نا انہوں نے کہا کہ ہاں یار اس طرح پلاننگ کرتے ہیں, خانہ کعبہ جاتے ہیں, وہاں یہ بات چلاتے ہیں نا کہ یہ ختم ہونا چاہیے ایگریمنٹ, مسلمانوں کا بائی کاٹ بند ہونا چاہیے, ختم ہونا چاہیے. تو یہ وہاں گئے اور سب سے پہلے اسی نے, زہیر نے بات کی جو کہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا تھا. اس نے کہا کہ یہ صحیفہ چاک ہونا چاہیے جو خانہ کعبہ میں لٹکایا ہوا ہے مسلمانوں کے خلاف, جو ایک معاہدہ تھا. تو ابو جہل بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا. تو اس پہ ظاہر ہے انہوں نے آپس میں رات کو بات کی ہوئی تھی, تو اس پہ دوسرا بندہ جو ہے نا مطعم بن عدی بول اٹھا. اس نے کہا کہ نہیں یہ ہونا چاہیے, صحیح کہہ رہا ہے, یہ تو ظالمانہ تھا, ہم تو پہلے بھی اس کے حق میں نہیں تھے. تو اس پہ پھر ابو جہل نے کہا کہ نہیں ہو سکتا. تو تیسرے بندہ نے بھی اٹھ کے کہا کہ نہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں. اس نے کہا کہ یہ پھر رات کو کوئی پروگرام آپ لوگوں نے طے کیا, مجھے لگ رہا ہے یہ جو سارے اکٹھے بول رہے ہیں نا. بہرحال زہیر نے کہا کہ میں اٹھ کے چاک کرتا ہوں اس صحیفے کو, خانہ کعبہ کے اندر لٹکایا ہوا تھا. اتنے میں حضرت ابو طالب بھی وہاں آ چکے تھے, اور ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی ہوئی تھی کہ جا کے چیک کریں, وہ سارا صحیفہ جو ہے نا وہ دیمن کھا چکی ہے, صرف اللہ کا نام رہ گیا ہوا ہے. تو حضرت ابو طالب نے آ کے مکہ کے قریش کے لوگوں کو کہا کہ بھائی میرے بھتیجے نے یہ بات کہی ہے, ابھی تو کسی نے نہیں اندر جا کے دیکھا, آپ چیک کر لیں, اگر یہ بات سچ ہے نا تو پھر آپ ہمارے سے پابندیاں ہٹائیں, ہم پر ظلم و ستم نہ کریں, اور اگر یہ بات سچ نہ ہوئی تو پھر آپ میرے بھتیجے کے ساتھ جو مرضی کریں, میری طرف سے کھلی اجازت ہے.
تو جب انہوں نے جا کے دیکھا تو وہی بات سچ ثابت ہوئی، اور وہ سارا صحیفہ جو ہے وہ دیمک کھا چکی تھی، صرف بسمی کا اللہم وہ رہ گیا ہوا تھا، یعنی جہاں جہاں اللہ کا نام تھا وہ رہ گیا تھا، باقی سارا اس نے چاڑ دیا ہوا تھا۔ تو یوں یہ پھر ایگریمنٹ اور معاہدہ جو ہے مسلمانوں کے خلاف ختم ہو گیا، اور اس طریقے سے مسلمان جو ہے نا وہاں سے باہر نکلے۔ یہ جتنے بھی مشرکین مکہ تھے نا، مختلف قبائل تھے، انہوں نے مل کے طے کیا تھا آپس میں کہ یار ہم نہیں مسلمانوں کے خلاف تھا نا یہ، ہاں، تو یہ انہوں نے طے کیا تھا کہ کوئی بھی مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھے گا، ہر طریقے سے پابندی اور ہر طریقے سے ان کا بائیکاٹ کریں۔ تو سارے قبیلوں نے مل کے یہ معاہدہ کیا تھا، تو یہ اصل میں مسلمانوں کے بائیکاٹ کا معاہدہ تھا۔ جب یہ نشانی بھی انہوں نے دیکھ لی کافروں نے اور پھر بھی مسلمان نہیں ہوئے، اس کے بعد جو ہے نا ابو طالب اور سارے لوگ اپنے گھروں میں آ گئے۔ تو ابو طالب کی عمر کیونکہ بہت زیادہ ہو چکی تھی، 80 سال کے قریب ان کی عمر ہو چکی تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ یار یہ نہ ہو کہ یہ فوت ہی ہو جائیں، تو ان کے فوت ہونے سے پہلے جو ہے نا ہمیں چاہیے کہ ابو طالب سے کوئی ان کے بھتیجے کے معاملے میں ہم کوئی بات کر لیں، جو کہ اپنے بھتیجے کو یہ بھی پابند کر جائیں اور ہمارے لیے بھی کوئی بات ہو جائے، تاکہ بعد میں کوئی مسائل نہ ہوں۔ یہ نہ ہو کہ ابو طالب فوت ہو جائیں اور پھر ہم نے اگر ان کے بھتیجے کو کچھ کہا تو لوگ کہیں گے کہ دیکھا چچا فوت ہو گیا ہے، تو اب جو ہے نا یہ کیا کر رہے ہیں، اس کے بھتیجے کو چھیڑ رہے ہیں، یعنی بڑی ہمارے لیے بڑی بے عزتی کی بات ہو گئی۔ اس کے موجودگی میں تو ہاتھ نہیں لگا سکے، چچا فوت ہو گیا تو چڑھ دوڑے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ پھر حضرت ابو طالب کے پاس آئے، اور یہ آخری وفد تھا، آخری دفعہ ظاہر آئے۔ اس میں سارے بڑے بڑے لوگ تھے، ابو جہل، امیہ بن خلف، اور جتنے بھی عتبہ، شیبہ، یہ سارے لوگ تھے۔ تو اب اتنی دفعہ آ چکے تھے اور ان کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ یہ کسی بات ماننے پہ تو تیار نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا چلیں کوئی کمپرومائز کر لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو ہو۔ تو انہوں نے آگے مختصراً اس بات کا یہ ہے خلاصہ کہ انہوں نے ابو طالب سے کہا کہ آپ کہیں، آپ اپنے بھتیجے سے کہیں کہ ہمیں ہمارے دین پہ چھوڑ دیں وہ، اور وہ اپنے دین پہ، یعنی وہ جو مرضی کریں ہم ان کو کچھ نہیں کہیں گے، اور جو ہم کریں وہ ہمیں کچھ نہ کہیں، بس اس بات پہ ایگری کر جائیں۔ ہم اپنے دین پہ رہتے ہیں، وہ اپنے دین پہ رہیں، بس اس بات پہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات کہی، آپ نے کہا کہ میں ان سے ایک اور بات کہتا ہوں، صرف یہ ایک بات مان لیں تو یہ جو ہے نا عرب کے بادشاہ بن جائیں گے، اور باقی دنیا بھی جو ہے نا ان کے زیر نگین آ جائے گی۔ تو اس پہ وہ سٹ پٹا گئے، اور ابو جہل نے کہا کہ بتاؤ کون سی بات ہے، ہم ایک نہیں 10 باتیں ماننے کو تیار ہیں ایسی، تمہارے باپ کی قسم، میں اس طرح کی 10 باتیں ہم ماننے کو تیار ہیں۔ ظاہر ہے وہ کیا کہہ سکتے تھے اس کے خلاف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بس آپ کہیں لا الہ الا اللہ، باقی سارے بتوں کو چھوڑ دیں، صرف اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے، ایک ہی وحدہ لا شریک ہے۔ تو اس پہ انہوں نے ہاتھ پیٹنا شروع کر، تالیاں بجانی شروع کر دی، کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی۔ اور اس پہ پھر سورت سواد نازل ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ یہ محمد نے کیا بنا دی، کیا تمام معبودوں کو ایک ہی معبود بنا دیا ہے؟ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، کیا سارے معبود ایک ہی ہو جائیں گے؟ یہ بڑی عجیب بات آپ نے کر دی ہے۔ اس پہ انہوں نے بڑے حیران ہوئے، اور بڑا انہوں نے اس طریقے سے باتیں کی کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ تو بڑی عجیب آپ نے بات کر دی ہے۔ تو اس پہ سورۃ سواد جو ہے وہ نازل ہوئی ہے۔ سواد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سواد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزۃ و شقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص واجبوا ان جاءہم منذر منہم وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ تو یہ ہے آیت جو نا کہ کیا انہوں نے تمام معبودوں کو ایک ہی معبود بنا دیا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ تو یہ انہوں نے کہا اور ہاتھ پیٹتے ہوئے اٹھ کے چلے گئے۔ اس کے بعد پھر جو ہے نا حضرت ابو طالب کی وفات ہو گئی۔ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح 8 سال کی عمر سے لے کے 50 سال کی عمر تک جو ہے نا جس طرح آپ کی خدمت کی، اور نبوت سے پہلے آپ کی حفاظت کی، اور خاص طور پہ نبوت کے 10 سال جو آپ کی حفاظت کی، وہ بہت ہی زیادہ قابل ذکر ہے۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ بھی حضرت ابو طالب کے تھوڑے عرصے بعد ہی وفات پا گئی تھیں، اور وہ بھی پہلے اسلام لانے والے سب سے پہلے وہی اسلام لائی تھیں، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طریقے سے خدمت کی ہے
اپنے مال کے ساتھ اور اپنی، ہاں تو اس سال کو پھر جو ہے نا عام الحزن یعنی غم کا سال جو ہے نا کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ سال جو ہے جس میں دو بڑی فوتگیاں ہوئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی غم کا سال منایا نہیں ہے کہ بعد میں صحابہ کرام بھی اس کو غم کا سال مناتے رہے ہوں اور اس سال بیٹھ کے ان دنوں میں کوئی غم مناتے رہے اور کچھ نہ کام نہیں کرنا اور باقی بیٹھے ہیں، اور اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ یعنی ایک واقعہ ہوا تھا تو اس کو ویسے عام الحزن کہا گیا ہے۔ اور ٹھیک حضرت خدیجہ کے فوت ہونے کے 1 مہینے بعد آپ نے حضرت سودا سے شادی کی۔ دوسری شادی جو ہے وہ حضرت خدیجہ کے وفات کے صرف 1 مہینے بعد آپ نے کی۔ ہمارے ہاں تو دیکھیں کہ فوت ہو جائے تو وہ کہتے ہیں جی یہ دیکھیں اس نے اتنی جلدی شادی کر لی، اس کو برا مناتے ہیں، لیکن سنت رسول دیکھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریکٹیکل آدمی تھے اور بالکل جو صحیح بات تھی، جو دین کی بات تھی وہی کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر جب حالات مکے میں اس طرح کے ہو گئے، آپ حضرت ابو طالب کے فوت ہونے کے بعد ان کا ظلم و ستم اور بڑھ گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ پھر کسی اور شہر کی طرف، کسی اور قبیلے میں جا کے دعوت و تبلیغ کرتے ہیں۔ تو یوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں جانے کا ارادہ کیا کہ طائف میں جا کے تبلیغ کرتے ہیں، شاید وہ لوگ اسلام قبول کر لیں تو اسلام کو کوئی فائدہ پہنچے اور کوئی سپورٹ مل جائے۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ 60 کلومیٹر کا سفر جو ہے پیدل ہی گئے اور پیدل ہی آئے۔ آپ کے ساتھ آپ کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ تھے، اور وہاں پہ رستے میں بھی جاتے ہوئے آپ نے تبلیغ کی، جو قبائل رستے میں ملتے گئے ان کو تبلیغ کی، اور طائف میں پہنچ کے بھی 10 دن قیام کیا۔ اور وہاں پہ بھی جو بڑے سردار تھے، 3 سردار تھے جو آپس میں بھائی تھے، عبدیہ، لیل، مسعود اور حبیب، ان کو جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی۔ ایک نے تو کہا کہ میں تو آپ اللہ تعالیٰ کو آپ ہی مل گئے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ میں آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، اگر آپ اللہ کے نبی ہوئے تو پھر میں خطرناک میرے لیے ہوگا کہ میں کوئی بات کروں، اور اگر آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں تو پھر میں آپ سے بات نہیں کرتا۔ تیسرے نے بھی اس طریقے سے یعنی فضول قسم کی باتیں کی۔ بہرحال کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا۔ تیسرے نے یہ کہا تھا کہ میں خانہ کعبہ کا میں پردہ پھاڑ دوں اگر آپ اللہ کے نبی، اس طرح کے یعنی بہودہ اور فضول قسم کی باتیں کی۔ اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا اور ان سے کہا کہ چلیں، آپ نے اسلام قبول نہیں کرنا، مدد نہیں کرنی، تو آپ جو بھی باتیں ہوئی ہیں آپ کے ساتھ آپ کہیں اور نہ کسی کو بتائیں، آپ اپنے تک ہی رکھیں۔ تو آپ وہاں سے اٹھ کے آگے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اپنے طائف شہر کے جتنے بھی مسٹنڈے اور بدماش لوگ تھے اور اوباش قسم کے لوگ تھے ان کو آپ کے پیچھے لگا دیا، اور وہ سارے آپ کے پیچھے تالیاں بجاتے اور مذاق اڑا رہے ہیں اور گالیاں دے رہے ہیں، اور یہاں تک کی بات نہیں رہی، پھر انہوں نے پتھر مارنے شروع کر دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار رہے ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ بھی بچاؤ کر رہے ہیں آگے سے، ٹھیک ہے نا، اور پتھر ایسے لگ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیاں پھر زخمی ہو گئیں اور ان میں سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے آپ چلتے رہے تو 3 میل کے بعد جو ہے عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ جو مکے کے سردار تھے جن کا ذکر بیچ بیچ میں آتا رہا، ان کا باغ تھا طائف کے قریب 3 میل طائف سے آ کے، یعنی مکے کی طرف واپس آتے ہوئے۔ تو جب انہوں نے دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پھر انہوں نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باغ میں آ گئے، انہوں نے بلا لیا، تو وہ پھر باقی جو مجمع تھا وہ چلا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی، کھجور کی بیل تھی، تو آپ بیٹھ گئے۔ تو عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ نے دیکھا، پہچان لیا دور سے انہوں نے، تو انہوں نے پھر اپنے غلام کو کہا کہ جائیں، ان کو ظاہر رشتہ دار تو لگتے تھے نا دور سے، تو انہوں نے اپنے غلام کو کہا کہ جائیں اس کا انگوروں کا گچھا جو ہے نا ان کو دیں جا کے۔ تو وہ آیا آپ کے پاس، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا انگوروں کا گچھا دیا، آپ نے بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کیا، اپنے غلام کو بھی دیا۔ تو اس نے جب سنا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس نے کہا کہ یہ تو یہاں بسم اللہ تو کوئی نہیں پڑھتا، یہ آپ نے، تو آپ نے فرمایا، اس نے کہا کہ آپ نے یہ کہاں سے بسم اللہ اس طرح، تو آپ نے فرمایا کہ تم کہاں سے اور تمہارا دین کیا ہے؟ اس نے کہا میں نصرانی ہوں اور میں عراق سے ہوں، نینوا سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا اللہ کے بندے اور نبی حضرت یونس متی کے علاقے سے۔ تو اس نے آگے سے کہا کہ آپ ان کو کیسے جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ تو میرے بھائی ہیں، میں بھی نبی ہوں، وہ بھی نبی تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تو اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ماتھا چوما، ہاتھ چومے، پھر پیر چومنے شروع کر دیے،
اور پھر آپ کی یعنی کہ بہت زیادہ عزت و احترام کیا. وہ دیکھ رہے تھے عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ، ظاہر دور سے بندہ دیکھ رہا، انہوں نے وہ ادھر باتیں کر رہے، کہتے ہیں یہ دیکھو یار، یہ محمد نے ہمارے غلام کو بھی خراب کر دیا. تو یہ واپس جب گیا غلام ان کے پاس، تو اس کو کہتے ہیں کہ تمہیں کیا ہوا تھا، اور دیکھنا تمہارا دین ان سے بہتر ہے، تمہیں یہ خراب نہ کر دیں، یہ نہ کر دیں، وہ نہ کر دیں. تو اس نے سچی بات کی، اس نے کہا کہ اس وقت پوری زمین پر ان سے بہترین کوئی انسان نہیں. حالانکہ غلام تھا، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے. تو اس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ تھوڑا آرام کیا، اور پھر اس کے بعد مکے کی طرف چلے. تو اسی دوران میں پھر جبرائیل علیہ السلام آئے آسمانوں میں بادل کی شکل میں، یعنی بادل آئے تو اس میں جبرائیل علیہ السلام تھے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. پھر پہاڑوں کا فرشتہ اس میں آیا، اور اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دوں جنہوں نے آپ کے اوپر اتنا ظلم کیا. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں سے بھی کوئی مسلمان ہوگا اور ہدایت حاصل کرے گا. تو دیکھیں کتنا بڑا اخلاق تھا. ہمارے جیسا کوئی ہوتا نا، پتھر کیا ذرا سی کوئی بات کی ہوتی تو ہم کہتے ہیں ہاں ہاں پیس کر رکھ دو. ایسے ہی ہے نا، یعنی اللہ معاف کرے، ہم تو بڑے بے صبرے ہیں. تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا بڑے خوش بھی ہو گئے پھر، اور اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت اور مدد آ گئی، تو آپ کو بڑا اطمینان بھی ہو گیا، دل کو یقین بھی آ گیا. اور اس کے بعد پھر جو ہے نا آگے پھر وادی نخلا میں آپ پہنچے سفر کرتے کرتے. تو وہاں پہ آپ نے اپنے احباب کو، ان کو جو ہے نا فجر کی نماز پڑھائی. تو یہاں پہ پھر جنوں کی ایک جماعت نے آ کے قرآن سنا، جنوں کی ایک جماعت نے، اور وہ سن کے اپنی قوم میں گئے، اور انہوں نے جا کے وہاں پہ لوگوں کو بتایا. اور اسی وجہ سے سورہ احقاف کی جو ہے نا پہلی نہیں 29 سے 31 نمبر آیات نازل ہوئیں، اور سورہ جن کی آیات نازل ہوئیں. اس کے بعد پھر یہ معاملہ ہونے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ گئے. تو مکہ میں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہونا چاہ رہے تھے، لیکن ہر بندہ تو آپ کے قتل کی سازش لیے پھر رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ کسی کی پناہ میں جو ہے نا مکہ جائیں. یعنی کسی کی پناہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو کہیں گے یار میں جانا چاہ رہا ہوں تو تم مجھے ساتھ لے کر جاؤ نا، کوئی مجھے حفاظت میں، یعنی کہ کوئی مجھ پہ حملہ نہ کرے. تو پہلے جو ہے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اخنس بن شریک جو ہے ایک بندہ تھا، یہ بھی مکے کے بڑے لوگوں میں سے تھا، اس کو پیغام بھیجا زید بن حارثہ کے ذریعے ہی کہ میں مکہ میں داخل ہونا چاہ رہا ہوں، تو اگر تم مجھے اپنی پناہ میں لے لو، حفاظت میں لے لو. تو اس نے معذرت کر لی، اس نے کہا کہ میں نہیں کر سکتا، کچھ وجوہات بیان کی. اسی طرح پھر ایک اور بندہ بڑا مشہور تھا اور بعد میں بھی اس کی بڑی شہرت رہی، وہ بعد میں مسلمان بھی ہو گئے، سہیل بن عمر. تو اس کو پیغام بھیجا، اس نے بھی کہا کہ نہیں میں نہیں کر سکتا، اپنی یعنی قبائلی کچھ پرابلمز بتا دیں. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کو جو ہے نا پیغام بھیجا. اور یہی بار بار آ رہا ہے نا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردادا تھے حضرت ہاشم، ان کے بھائی نوفل کا پوتا تھا جو آپ کے چچا کے برابر تھا. یہ وہی بندہ ہے جس کی میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا. تو اس نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی کرتے ہیں حفاظت. یہ پھر خود بھی اسلحہ سجا کے تلوار اور جو بھی چاہیے اپنے بیٹوں کو بھی سارے یہ اسلحہ سجا کے باہر گئے مکے سے، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر لے کر آئے. اور پھر آپ نے طواف کیا خانہ کعبہ کا آگے اور نماز پڑھی، اور پھر آپ اپنے گھر میں گئے. اور انہوں نے آ کے اعلان کیا بھائی ہم نے محمد کو پناہ دی ہے، اب کسی کی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ ان کو کوئی ہاتھ لگائے. تو یوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکے میں آ گئے. تو یہ ہمارا آج کا جو ہے درس یوں مکمل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اپنے دین کے لیے پریشانیاں اور تکلیفیں برداشت کیں، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے جو ہے نا قربانیاں دینے کی اور ہر طرح کی پریشانیوں کو برداشت کر کے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا